بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم روز صبح آنکھ کھولتے ہیں اور دنیا کی ایک دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وقت، رزق، رشتے، خواہشات، خواب، ہر چیز ہمیں باہر کی دنیا میں الجھا دیتی ہے اور آہستہ آہستہ ہم خود کو بھول جاتے ہیں۔ تصوف ہمیں کہتا ہے کہ رک جاؤ، سنو، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ جو کچھ تم باہر تلاش کر رہے ہو وہ سب کچھ تمہارے اندر موجود ہے۔ جب ایک انسان ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے اور دنیا کے شور سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی روشنی چمکتی ہے۔ وہ روشنی پہلا قدم ہے اس تجربہ گاہ کی طرف جسے تصوف کہتے ہیں۔ انسان کی اصل طاقت اس کی خاموشی میں چھپی ہوتی ہے۔ نہ وہ خاموشی جو زبان بند کرے، بلکہ وہ خاموشی جو دل کی گہرائی سے ابھرے، جہاں کوئی لفظ نہیں، صرف احساس ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کا شور ختم ہو جاتا ہے اور باطن کے دروازے پر پہلا قدم رکھا جاتا ہے، جہاں نہ نام باقی رہتا ہے نہ مقام باقی رہتا ہے، صرف بندہ اور رب ہوتا ہے۔ تصوف ظاہری عبادت سے اٹھ کر روح کے خالص تجربے کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی میں کو دفن کرتا ہے تاکہ اللہ کی ذات کا نام دل پر چمکنے لگے۔ یہ تجربہ گاہ وہ جگہ نہیں جہاں پر عقل بولتی ہے، یہ وہ دائرہ ہے جہاں صرف دل سنتا ہے اور رب کی پہچان آہستہ آہستہ نور کی شکل میں باطن کے پردوں سے جھانکنے لگتی ہے۔ کبھی آپ نے اپنے دل کی آواز سنی؟ نہیں، وہ جو زبان سے نکلتی ہے، وہ نہیں، اس آواز کی بات کر رہے ہیں جو خاموشی میں گونجتی ہے، جو ظاہری شور کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، جو اس وقت سنائی دیتی ہے جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے اور دل حقیقت کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ یہ سفر ہے باطن کا، تصوف کی اس گہری پراسرار تجربہ گاہ کا، جہاں انسان خود سے واقف ہوتا ہے، اپنے رب سے جڑتا ہے اور خاموشی میں باتیں کرتا ہے۔ آج ہم اسی دنیا کی طرف چلیں گے جہاں ظاہری آنکھ بند ہو جاتی ہے اور دل کی بینائی کھلتی ہے۔ خاموشی محض چپ رہنا نہیں، خاموشی ایک دروازہ ہے جس کے پار معرفت کی دنیا آباد ہے۔ تصوف میں سب سے پہلا مجاہدہ دل کی صفائی ہے۔ حسد، بغض، تکبر، غفلت، یہ سب رنگ ہیں اور ذکر اللہ اس رنگ کو دھو دیتا ہے۔ جب اللہ کا نام دل پر پڑتا ہے تو وہ دل زندہ ہو جاتا ہے اور یہ زندہ دل پھر دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ پھر وہ خاموش ہوتا ہے مگر اس کی خاموشی اللہ سے باتیں کرتی ہے۔ باطن کی دنیا میں روشنی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھ سے دیکھی جاتی ہے۔ تصوف یہی سکھاتا ہے کہ دیکھنا سیکھو مگر ظاہری نہیں، باطنی نگاہ سے۔ فنا، بقا اور حقیقی معرفت۔ فنا کا مطلب صرف ظاہری دنیا سے ہٹنا نہیں بلکہ اپنے نفس کو مٹانا ہے۔ جب میں ختم ہو جاتی ہے تب اللہ کی پہچان شروع ہوتی ہے۔ بقا، صوفی فنا میں مر کر بقا میں زندہ ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں ہوتا ہے مگر دل اس کا عرش الہی سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، مسکراتا ہے مگر ہر لمحہ اپنے رب کے حضور ہوتا ہے۔ اور حقیقی معرفت یہی وہ خاموش دنیا ہے جہاں نہ شور ہے نہ دکھ ہے، صرف اللہ کی یاد، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دل کا سکون۔ وہ سکون جو کسی دوا میں نہیں، کسی تعلق میں نہیں، صرف ذکر، فنا اور معرفت میں ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی ایک سوال جاگتا ہے کہ اگر ہمیں بھی کبھی اپنی تنہائی میں ایک عجیب سی کمی محسوس ہو تو جان لیجئے یہ ہمارے رب کی طرف سے دعوت ہے، پلٹ آؤ۔ باطن کی اس خاموش تجربہ گاہ میں تصوف صرف چند اصطلاحات نہیں، یہ دل کا ایک راستہ ہے جہاں انسان خود کو مٹا کر اللہ کو پاتا ہے۔ جب آپ تھوڑا سا وقت نکال کر دل کی خاموشی کو سنیں گے، اللہ کا نام لیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اس دنیا میں داخل ہو جائیں گے جہاں پر ہر سوال کا جواب خاموشی میں چھپا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ ذکر ہے جو باطن کو بیدار کرتا ہے اور روح کو سکون بخشتا ہے۔ تصوف کی راہ محض الفاظ، دلائل یا عبادت کی ظاہری کثرت کا نام نہیں، یہ ایک باطنی تجربہ گاہ ہے جہاں پر سالک نفس کی علائشوں کو جلا کر دل کے آئینے کو ایسا صاف کرتا ہے
اس پر نور حق کی تجلی اترنے لگتی ہے۔ یہ راہ خاموش ہے مگر اس کی صدائیں روح کو بیدار کر دیتی ہیں۔ یہ تجربہ گاہ کسی عام جگہ کی مانند نہیں، یہ وہ روحانی ورکشاپ ہے جہاں پر مرشد کامل معرفت کے آسمان پر لے جاتا ہے۔ وہ صرف رہنما نہیں، ایک ایسے باطنی سائنسدان ہوتے ہیں جو سالک کے باطن کو آزما کر، جلا کر اور سنوار کر حقیقت سے ہم آہنگ کرتے ہیں۔ تصوف محض ایک فکری کتاب یا عبادت کا نظام نہیں، بلکہ یہ روح کی بیداری کا وہ سفر ہے جہاں انسان اپنے اندر کے دھند، نفس کی خواہشات اور مجاز کے پردے ہٹا کر حقیقت مطلق کی جھلک پانے کی تڑپ لیے نکلتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو دل سے نکلتا ہے اور دل تک پہنچتا ہے۔ یہ سلوک، ضبط، مشاہدہ، مشقت اور سراپا تسلیم و رضا کا راستہ ہے۔ اس کی ابتدا طلب سے ہوتی ہے اور انتہا فنا و بقا پر ہوتی ہے۔ یہ روحانی تجربہ گاہ کسی عام درسگاہ کی طرح نہیں جہاں علم الفاظ میں بند ہوں، بلکہ یہ باطن کی ایک مخفی لیبارٹری ہے جہاں مرشد سالک کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کو دریافت کرتا ہے۔ یہاں نہ صرف تعلیم ہوتی ہے بلکہ تطہیر، نہ صرف مشقیں ہوتی ہیں بلکہ مشاہدے، نہ صرف تربیت دی جاتی ہے بلکہ باطن میں تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ مرشد کی تجربہ گاہ میں دل کے پردے ہٹ جاتے ہیں، روحانی آلودگیوں کو جلا کر ان کی جگہ نور معرفت آ جاتا ہے۔ یہ تجربہ گاہ علم سے نہیں، نور سے روشن ہوتی ہے۔ یہاں پر ہر سالک کا نسخہ الگ ہے، ہر تربیت مخصوص اور ہر مقام ذاتی مشاہدے کا پھل ہوتا ہے۔ مرشد کوئی عام انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ دلوں کے راز شناس، نفسوں کے معالج ہوتے ہیں۔ مرشد اللہ والے ایسے چراغ ہوتے ہیں جو اندھیرے دلوں میں اللہ کے نور سے روشنی کرتے ہیں۔ وہ ہم میں سے میں کو نکال کر تو کی طرف لے جاتے ہیں۔ مرشد سے بیعت صرف ہاتھ پکڑنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس کو مرشد کے قالب میں ڈھال دینے کا نام ہے۔ یہ ایسا رشتہ ہے جہاں سوال سے پہلے جواب ملتا ہے، درد سے پہلے دوا اور طلب سے پہلے عطا۔ سالک جب مرشد کی تجربہ گاہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ باطن کی ایک ایسی بھٹی میں داخل ہوتا ہے جہاں نفس کے زنگ کو پگھلایا جاتا ہے۔ یہ بھٹی گرم ضرور ہوتی ہے مگر اس کی تپش اللہ کی رحمت سے مہک رہی ہوتی ہے۔ یہاں سالک اپنی کثافتوں سے پاک ہو کر شفاف آئینہ بننے لگتا ہے، ایسا آئینہ جس میں حق کا چہرہ جھلکنے لگتا ہے۔ یہاں نہ صرف عادتیں بدلتی ہیں بلکہ وجود کی ساخت بدلتی ہے۔ وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کی چمک دیکھتی تھیں اب اللہ کا جمال دیکھنے لگتی ہیں۔ وہ دل جو عرض اور ہوس کا مرکز تھا اب ذکر اور فقر کا مقام بن جاتا ہے۔ مرشد سالک کو مجاز کی دھندلی گلیوں سے نکال کر وحدت کی شاہراہ پر لے جاتا ہے۔ وہ اسے سکھاتا ہے کہ حقیقت صرف ظاہری عبادت، علمی مباحث یا روحانی فلسفوں میں نہیں بلکہ اپنے نفس کی نفی میں ہے، عاجزی میں ہے، اللہ کی رضا میں ہے۔ یہاں سالک فنا فی شیخ سے گزرتا ہوا فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچتا ہے، وہ مقام جہاں سب کچھ مٹ جاتا ہے، بس وہی باقی رہتا ہے۔ جب سالک کے اندر کی صفائی مکمل ہوتی ہے تو اس کی روح اپنی اصلی پرواز شروع کرتی ہے۔ اب وہ دنیاوی علائشوں سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی جانب مائل ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکنیں ذکر میں ڈھلتی ہیں، سانسیں بھی تسبیح کرنے لگتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کو سکون حقیقی نصیب ہوتا ہے، وہ سکون جو نہ یہ دولت دے سکتی ہے، نہ شہرت، نہ تعویذ، نہ عملیات، بلکہ وہ سکون جو ذکر، رضا اور فنا کے لمحوں سے حاصل ہوتا ہے۔ مرشد کی ایک نگاہ، ایک جملہ سالک کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ نگاہ نفس کے پردے چیر دیتی ہے اور روح کو ایسا لباس پہناتی ہے جو نور سے بنا ہوتا ہے۔ تصوف کی تجربہ گاہ جہاں سالک کا ذکر بھی خاموش ہو جاتا ہے، معرفت خود بولنے لگتی ہے، جہاں کلمات کی زبان بند ہو جاتی ہے، دل کی زبان جاری ہوتی ہے، جہاں انسان حقیقت کو صرف سمجھتا نہیں بلکہ جیتا ہے، وہاں الفاظ نہیں واردات ہوتی ہے، وہاں دلیل نہیں دل کی گواہی ہوتی ہے۔
تصوف کا سفر روح کی گہرائی سے رب کی بلندی تک جانے کا سفر ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو قلب کی تاریکی سے نکل کر نور کی روشنی تک پہنچاتا ہے۔ وہ انسان کو ظاہری دینداری سے نکال کر باطنی سچائی تک لے جاتا ہے، جہاں عبادت، ریاضت، علم اور ذکر سب اللہ کی رضا کی تلاش میں پگھلتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اس راہ پر چل رہے ہیں یا چل پڑے ہیں، اور خوش نصیب تر وہ ہیں جو مرشد کامل کے زیر سایہ چل رہے ہیں۔ مرشد کو آپ کی نفسیاتی الجھنوں اور پریشانیوں کا حل تو پیش کرنا آتا ہے، لیکن مرشد کو اپنے مجاز سے جڑے اپنی غرضوں کی سیڑھی نہ بنائیں۔ آپ کی غرض اس میں شامل نہ ہو، دنیاوی لالچ شامل نہ ہو، کیونکہ مرشد کا دائرہ کار تو قلب سے وابستہ ہوتا ہے، جسے بدلنے کی خواہش رکھے بغیر لوگ مرشد سے ایسی توقعات باندھ لیتے ہیں جن کے پورا نہ ہونے پر وہ مرشد سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ مرشد کی روحانی تجربہ گاہ میں جہاں لوگوں کے قلب کی دنیا میں نکھار آتا ہے تو کچھ تو بدظن ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ مرشد کہا کرتے ہیں کہ نکھار اور بدظنی لوگ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ سونے رب کی مرضی ہے کہ اس کی ملامت سے بندھے دیوانوں کے دروازے پر جو اپنے ساتھ جیسی تمنا لے کر آتا ہے ویسا ہی پا کر واپس جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ شخص جنہیں دنیا میں مرشد کی شفقت اور صحبت نصیب ہو جائے۔ تصوف کا تجربہ ایک ایسا باطنی سفر ہے جو انسان کو روحانی حقائق کے مشاہدے یا ذاتی تجربے سے ہم آہنگ کرتا ہے، جہاں ظاہر کا علم الفاظ، دلائل اور منطق پر انحصار کرتا ہے، وہیں تصوف قلبی واردات، روحانی انکشافات اور وجدانی حقیقتوں کا نام ہے۔ یہ سالک کو علم الیقین سے بڑھا کر عین الیقین اور بالآخر حق الیقین کی اس منزل پر پہنچا دیتا ہے جہاں حجاب اٹھنے لگتے ہیں اور حقیقت اپنی اصل صورت میں آشکار ہونے لگتی ہے۔ مرشد کی رہنمائی اور تزکیہ نفس کے ذریعے انسان نہ صرف اپنی روح کی تجلی کو بڑھاتا ہے بلکہ وہ اپنی زندگی میں ایک نئی روحانی کیفیت محسوس کرتا ہے جو اسے ہر وقت صرف اللہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ روح کی تجلی کا بڑھنا اس کی مقدار میں اضافہ نہیں بلکہ اس کی اثر پذیری کا بڑھنا ہے۔ جب انسان دنیاوی علائشوں، نفسانی خواہشات اور منفی رویوں سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کی روح زیادہ طاقتور اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ وہ راہ ہے جہاں دل کی گہرائیوں میں عشق کی چنگاری جلتی ہے اور انسان اس محبت میں فنا ہو کر بقا کی منزل پاتا ہے۔ یہ سفر سالک کو مجاز کی دنیا سے نکال کر وحدت کی حقیقت سے جوڑ دیتا ہے، جہاں ہر شے کی ابتدا اور انتہا بس ایک ذات بے مثال ہے۔ یہی وہ مقام فیض ہے جہاں پر انسان مطلق حقیقت کا سرا پا لیتا ہے، اور یہی وصال کی وہ منزل ہے جہاں پہ عشق کو ہمیشگی کا دوام ملتا ہے۔ اس منزل کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ کس کو کب، کہاں، کون سی منزل نصیب ہوگی، یہ فیصلے تو رب کریم نے کرنے ہیں، اور انہیں پایا تکمیل تک پہنچانا بھی میرے اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ تصوف کی تجربہ گاہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ راستہ ان کا ہے جو خود کو کھونا چاہتے ہیں، جو راتوں کو جاگ کر اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، جو دنیا کے جھوٹے رنگوں سے تھک چکے ہیں، جو سچ کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی دل کی سچائی کو جاننا چاہتے ہیں، اپنے نفس کی مخالفت سے آغاز کیجئے اور رب سے راز و نیاز کا تعلق جوڑ لیجئے۔ تصوف کی یہ تجربہ گاہ آپ کے دل ہی میں تو موجود ہے۔ اگر آج ہمارے دل میں کوئی خلا ہے، کوئی بے نام سی پیاس ہے، کوئی ایسی طلب جو دنیا پوری نہیں کر سکتی، تو سمجھ لیجئے رب ہمیں بلا رہا ہے۔ یہ خاموشی، یہ تنہائی، سب کچھ ایک دعوت ہے، باطن کی طرف، نور کی طرف، اللہ کی طرف۔ تصوف ہمیں کوئی نیا دین نہیں دیتا، یہ ہمیں اسی دین کی گہرائی تک لے جاتا ہے جہاں ایمان لفظوں سے نکل کر دل کی روشنی بن جاتا ہے۔ ہم سب اپنے اندر جھانکیں، خاموش ہوں، دل کی سنیں اور اس نور کو محسوس کریں۔ اللہ ہمیں اس باطنی تجربہ گاہ کی سچائی عطا فرمائے جہاں ذکر ہو، فقر ہو، محبت ہو اور قرب الہی ہو۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو تمام گناہوں سے بچائے۔ آپ اور میں نیت کریں، ہم نے اپنی نفس کی مخالفت کرنی ہے،
نفس کی مخالفت ہوگی، انشاءاللہ معرفت کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کی تسبیح صبح شام لازمی پڑھیں، تیسرا کلمہ صبح شام لازمی پڑھیں، درود پاک کم از کم صبح شام ایک ایک تسبیح انتہائی ادب سے توجہ سے پڑھیں، تمام جھوٹ غیبت ہر گناہ سے بچیں، حلال حرام کا خیال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم اپنا نور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہمارے سینوں میں بھر دے، ہماری نسلوں میں اس نور کو منتقل کرے۔ اللہ کریم آپ سے، ہم سب سے، ہماری نسلوں سے راضی ہو۔ درود پاک پڑھتے رہیں، پڑھواتے رہیں، اپنی نفس کی مخالفت کا آغاز کیجئے، نیت کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔